السلام علیکم، ویلکم ٹو ایستھیٹک لائف سٹائل۔ ڈرامہ سیریل سنگے ماں کے آخری ایپیسوڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جگہ بیٹا جبکہ تمام عورتیں جگہ میں آ جاتی ہیں، مطالبہ کرتی ہیں کہ پہلے ان کی بات سنی جائے، جبکہ ہلمت کا دادا کہتا ہے کہ پہلے اس کی بیٹی کا فیصلہ کیا جائے اور پہلے اسے انصاف دیا جائے، لیکن سرگنا کہتی ہے کہ پہلے ان لڑکیوں کی بات سنی جائے جو کہ اپنی فریاد لے کر جرگے میں حاضر ہوئی ہیں، جبکہ ماشاءاللہ خان اپنی ضد پر اڑا رہتا ہے کہ پہلے اسی کا فیصلہ کیا جائے۔ جب صورتحال ہاتھوں سے نکلتی ہوئی نظر آتی ہے تو جرگے کے دیگر افراد آپس میں فیصلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حاجی مرجان کو بلایا جائے کیونکہ جرگہ ان کے ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس پر ملا کہتے ہیں کہ حاجی مرجان نے رات کو انہیں بتایا تھا کہ اب وہ جرگے میں نہیں آئیں گے اور ان کا فیصلہ ان کا بیٹا ہی کرے گا اور جو فیصلہ جرگہ کرے گا انہیں قبول ہوگا۔ جرگہ دوبارہ شروع ہوتا ہے اور ملا کہتے ہیں کہ اسلام میں کمزور کی بات پہلے سننے کا حکم ہے، اس سے عورتوں کی بات پہلے سنی جائے گی۔ نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہلمت بہت زیادہ پچھتا رہا ہے کہ اس نے اپنے باپ کو فرشتہ سمجھا اور وہ شیطان نکلا۔ ہلمت شاہ صاحب کے یہاں ٹھہرا ہوا ہے اور وہ اس صدمے سے نکلنے کی کوشش میں ہے جو اس کے باپ کا سچ جاننے کے بعد اسے ملا ہے۔ شاہ صاحب اس سے بات کرتے ہیں اور اسے تسلی دیتے ہیں کہ ابھی بھی وقت نہیں گزرا، وہ چاہے تو حالات بہتر بنا سکتا ہے اور اپنی غلطیوں کا ازالہ کر سکتا ہے۔ جبکہ ہلمت کے بارے میں دکھایا جاتا ہے کہ اسے موت کے علاوہ اور کچھ بھی نظر نہیں آ رہا اور اپنی کی گئی غلطیوں کے بعد وہ مرنے کی ہی خواہش کرتا ہے۔ نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ زرگونہ سارے جگہ سے کہتی ہے کہ اس ہر لڑکی کی بات سنی جائے جس پر غلط کیا گیا ہے اور انہیں انصاف دیا جائے، ورنہ عورتیں قانون کو اپنے ہاتھ میں لیں گی اور اسی طرح نصر اللہ کی طرح زہر دے کر ہر اس شخص کو مار دیں گی جس نے ان پر غلط کیا، جس پر ماشاءاللہ خان غصے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پہلے اس کا فیصلہ کیا جائے اور بعد میں عورتوں کے مسائل نپٹائے جائیں۔ نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ابر خان حاجی مرجان سے ہونے والی اپنی ملاقات کے بارے میں سوچتا ہے، جس میں وہ حاجی مرجان سے کہتا ہے کہ اسے باہر نکلنا چاہیے، لوگوں کا سامنا کرنا چاہیے اور اس نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے اسے شرمندہ ہونا پڑے، اس نے غیرت کی ہے، جس پر حاجی مرجان کہتا ہے کہ اس نے کوئی غیرت نہیں کی، اس نے بزدلوں کی طرح نصر اللہ کو زہر دے کر مارا تھا، اس کا سامنا کر کے اس کو للکار کر نہیں مارا تھا، اس لیے اب اس سے لوگوں کا سامنا کرنے کی ہمت نہیں ہے اور جو ابر خان ہے وہ اسے گھر پر ہی رہنے دے اور وہ تمام زندگی جو ہے وہ لوگوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتا۔ نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ خان کہتا ہے کہ وہ اپنے بیٹے کے خون کا بدلہ خون چاہتا ہے، حاجی مرجان کا خون یا اس کے بیٹے کا خون، جس پر حکمت کہتا ہے کہ وہ قصاص دینے کے لیے تیار ہے۔ اسی موقع پر ہلمت جرگے میں آ جاتا ہے، سب اسے دیکھ کر حیران ہو جاتے ہیں۔ ہلمت حکمت سے کہتا ہے کہ اب سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کا لالا آ گیا ہے۔ ہلمت جرگے سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ قصاص بے گناہ کے قتل پر ہوتا ہے جبکہ اس کے باپ نے اس کی ماں پر غضب کرنے کا گناہ کیا ہے اور وہ گناہ گار تھا، اسی لیے اس کے قتل پر قصاص نہیں بنتی، جس پر اس کا دادا جو ہے وہ حیران ہو جاتا ہے۔ ہلمت سارے جگہ کے سامنے مطالبہ کرتا ہے کہ اس کو اس کا حق دیا جائے اور جو اس کے باپ نے جائیداد لی ہے اس میں اس کا حصہ بنتا ہے وہ اسے دیا جائے، جس پر اس کا دادا مزید پریشان ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ خان بھوک کھلا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اب وہ قیامت کے دن ہی اللہ کی عدالت میں اپنے بیٹے کا مدعا رکھے گا اور وہ وہاں سے بھاگ نکلنے میں ہی اپنی غنیمت سمجھتا ہے۔ ماشاءاللہ خان کے جانے کے بعد ہلمت پھر جرگے سے مخاطب ہوتا ہے اور اپنے غضب کی سزا مانگتا ہے تاکہ وہ ان لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن سکے جو غضب کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ جرگہ زرگونہ سے پوچھتا ہے کہ وہ ہلمت کے لیے کوئی سزا دریافت کرے، جبکہ زرگونہ سارے جرگے سے کہتی ہے کہ وہ ہلمت کو اللہ رسول کے نام پر معاف کر چکی ہے۔ جب گلمینہ سے پوچھا جاتا ہے تو گلمینہ کہتی ہے کہ وہ اس شرط پر ہلمت کو معاف کرے گی کہ وہ تمام دوسری لڑکیوں جن پر غضب کیا گیا ان کو انصاف دلائے گا، جس پر جرگے کے دیگر ممبران کہتے ہیں کہ جن پر لڑکیوں پر غضب کیا گیا ان کو انصاف دلانا جرگے کا کام ہے۔ تمام جرگہ مل کر اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ آئندہ جو بھی لڑکا غضب کرے گا وہ اس کو نہ صرف گاؤں بدر کر دیا جائے گا بلکہ اس کے گھر کو بھی مسمار کر دیا جائے گا، جس پر تمام جرگے کے افراد رضامندی ظاہر کرتے ہیں۔ جرگہ ختم ہو جاتا ہے اور تمام لوگ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ حکمت اور ہلمت گلے لگتے ہیں اور حکمت ہلمت سے کہتا ہے کہ اسے بھی اب گھر چلنا چاہیے۔
شہرزاد حکمت سے کہتی ہے کہ وہ گل مینا کو گھر چھوڑا ہے اور پھر حکمت، شہرزاد اور ہلمند تینوں گھر چلیں گے۔ نیکسٹ سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ شہرزاد اور ہلمند گھر کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ ہلمند خوش اور مطمئن ہے۔ شہرزاد خوشی خوشی گھر کے اندر داخل ہوتی ہے اور حاجی مرجان کو پکارتی ہے، لیکن جب وہ کمرے کے اندر جاتی ہے تو یہ دیکھ کر اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں کہ حاجی مرجان اور ان کی بیوی اس دنیا سے جا چکے ہیں۔ وہ دونوں مردہ حالت میں کمرے میں پڑے ہوتے ہیں۔ ہلمند بھی یہ سب دیکھ کر سکتے میں آ جاتا ہے۔ ہلمند ان دونوں کے قریب آتا ہے اور حاجی مرجان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، اپنی والدہ کو دیکھتا ہے اور ساتھ پڑے ہوئے میز پر 2 گلاس دیکھتا ہے جن میں افیم پڑی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ سب صورتحال دیکھ کر وہ سمجھ جاتا ہے کہ حاجی مرجان اور اس کی ماں نے جانتے بوجھتے ہوئے زیادہ مقدار میں افیون کھا کر خودکشی کر لی ہے۔ جیسے ہی گاؤں والوں کو پتہ چلتا ہے تو حاجی مرجان اور ان کی بیوی کے کفن دفن کی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں۔ شہرزاد اور ہلمند گھر کے باہر صحن میں آ جاتے ہیں اور زاروں قطار رونے لگتے ہیں۔ آخری سین میں دکھایا جاتا ہے کہ گھر کے اوپر 2 کفن پہلے سے ہی دھو کر سکھانے رکھے ہیں، جیسے کہ حاجی مرجان ان کی بیوی ارادہ کر چکے تھے کہ وہ خودکشی کریں گے اور آج ہی انہیں دفنایا جائے گا۔ ساتھ ہی یہ بتایا جاتا ہے کہ 8 جنوری 2013 کو خیبر پختونخوا اسمبلی میں یہ قانون پاس ہوا تھا کہ قتل کرنے والے کو کم از کم 7 سال قید اور 5 لاکھ جرمانہ کیا جائے گا تاکہ اس مکروہ رسم کو ختم کیا جا سکے۔ آخری سین میں دکھایا جاتا ہے کہ ہلمند نے چڑکی کی باغ ڈور سنبھال لی ہے اور اول خان انہیں آخری سین میں آ کے بتاتے ہیں کہ ماشاءاللہ خان کی کسی پوتے نے نکاح کر دیا ہے، جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہلمند نکاح کرنے والوں کے خلاف سرگرم ہے۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔